اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما توعدون من الساعة والعذاب لآت لا محالة وما انتم بمعجزین فائتین عذابنا، یقیناً وہ قیامت اور عذاب جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ آنے والا ہے یقینی طور پر، اور تم تم عاجز نہیں کر سکتے، یعنی فائتین عذابنا، تم ہمارے عذاب سے چھوٹ نہیں سکتے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قیامت کا وعدہ کیا ہے وہ قیامت آ کر رہے گی، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کافروں سے عذاب کا وعدہ کیا ہے، دھمکی دی ہے، وہ عذاب میں گرفتار ہو کر کے رہیں گے، کوئی اللہ کے عذاب سے بچ نہیں پائے گا، ہے نا۔ میدان محشر مرنے کے بعد برزخ کا معاملہ ہو یا میدان محشر میں حساب و کتاب کے بعد عذاب کا معاملہ ہو، تو کوئی کافر اللہ کے عذاب سے چھپ نہیں پائے گا اور بچ نہیں پائے گا، چھوٹ نہیں پائے گا۔ آگے دیکھیے، قُلْ لَهُمْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ حَالَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ عَلَىٰ حَالَتِي فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ مَوْصُولَةٌ مَفْعُولٌ لِلْمِ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ أَيْ الْعَاقِبَةُ الْمَحْمُودَةُ فِي الدَّارِ الْآخِرَةِ أَنَحْنُ أَمْ أَنْتُمْ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ الْكَافِرُونَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہیے کہ اے میری قوم، تم اپنی جگہ پر، تم اپنی حالت پر عمل کرتے رہو۔ اے میری قوم، تم اپنے حالت پر عمل کرتے رہو، میں بھی اپنی حالت پر عمل کر رہا ہوں، میں بھی اپنی حالت پر عمل کر رہا ہوں۔ یعنی جس چیز کو تم تھامے ہوئے ہو، مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہو، پکڑے رہو۔ تم اپنے باطل خیالات کو، باطل دین کو مضبوطی سے پکڑے رہو، ہمارے کیا بگاڑو گے؟ ہم بھی اپنے دین کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں، ہمارا دین حق ہے، تمہارا دین باطل ہے، سمجھا؟ تو جو حق کو تھامے ہوا ہے، حق اس کو نفع پہنچائے گا، جو باطل کو تھامے ہوا ہے، باطل اس کو نقصان پہنچائے گا، ہے نا۔ نہ ماننا ہے نہ مانو، کرتے رہو جو کرنا ہے۔ تو فرمایا قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ، آپ ان سے کہیے کہ اے میری قوم، تم اپنی حالت پر عمل پیرا رہو، میں بھی اپنی حالت پر عمل کر رہا ہوں۔ عنقریب تم جان لوگے، من موصولۃ مفعول العلم تکون لہ عاقبۃ الدار، عنقریب تم جان لوگے ان لوگوں کو جن کے لیے آخرت کا انجام بہترین انجام ہے، یعنی جن کے لیے دار آخرت کے اندر بہترین انجام ہے۔ اَنَحْنُ أَمْ أَنْتُمْ، اَنَحْنُ أَمْ أَنْتُمْ، یعنی تمہارے لیے یا ہمارے لیے، کس کے لیے آخرت کا گھر بہتر ہے اور آخرت کا بہترین انجام کس کے لیے ہے؟ یا تمہارے لیے یا ہمارے لیے؟ کرتے رہو تم کو جو کرنا ہے، تو تم اپنی حالت پر عمل کرتے رہو، یعنی جس باطل خیالات کو، باطل دین کو تم نے حق سمجھ رکھا ہے اور تھامے ہوئے ہو، تھامے رہو، کرتے رہو۔ میں نے اپنے دین حق کا ہے، میرے پاس جو دین ہے وہ دین حق ہے، میں اس کو تھامے ہوا ہوں، میں مضبوطی سے عمل پیرا ہوں اپنے دین پر، تو حق ہم کو نفع پہنچائے گا، باطل تم کو نقصان پہنچائے گا، لہذا تم اپنے باطل کو تھامے رہو، اپنے حالت پر عمل کرتے رہو۔ عنقریب آنکھ بند ہوگی، پتہ چل جائے گا کہ اس کا دار آخرت، کس کا آخری انجام بہتر ہے نا۔ تو مومنین کا یا ہمارا یا تمہارا، یعنی مومنین کا دار آخرت بہتر ہے یا تو کافر کا، ہے نا۔ عنقریب تم جان لوگے کہ کس کا دار آخرت، کس کے لیے آخرت کا بہترین انجام ہے، یعنی ہمارا یا تمہارا۔ اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ يُسْعِدُ الظَّالِمُونَ، یقیناً ظالم لوگ فلاح نہیں پائیں گے۔ ظالم سے مراد یہاں پر کافر، اور افلح یفلح یسعد کے معنی میں، اسد یسعد، سمجھا کے معنی میں۔ وَجَعَلُوا أَيْ كُفَّارُ مَكَّةَ لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ خَلَقَ مِنَ الْحَرْثِ الزَّرْعِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا يَصْرِفُونَهُ إِلَى الزَّيْفَانِ والمساكين ولشركائهم نصيبا يصرفونه إلى صدرتها فقالوا هذا لله بزعمهم بالفتح والضم وهذا لشركائنا فما كانوا إذا سقط في نصيب الله شيء من نصيبها التغطوه وفي نصيبها شيء من نصيبه تركوه وقالوا إن الله غني هذا كما قال تعالى فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله أي لجهته وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون۔ کفار مشرکین کی ایک رسم تھی زمانہ جاہلیت کے اندر، ان کے معاشرے میں یہ رسم تھی، اور وہ رسم کیا کہ کفار اور مشرکین کچھ کھیتیوں کو، کچھ جانوروں کو اپنے بتوں کے لیے خاص کر دیا کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ حصہ مقرر کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟
اپنے کھیتی باڑی کا، اپنے غلے کا، اپنے چوپایوں کا حصہ مقرر کرتے تھے، اس میں سے کچھ حصہ اپنے لیے رکھتے تھے، کچھ حصہ کا ہے کس کے لیے؟ بتوں کے لیے رکھا کرتے تھے، کچھ حصہ اللہ کے لیے رکھا کرتے تھے، ہے نا؟ تو اللہ کے لیے جو حصہ نکالتے تھے اپنے اعتقاد کے مطابق، تو اللہ والا حصہ خرچ کرتے تھے مسکینوں پر، غریبوں پر، اور پھر کیا ہے، مہمانوں کی خدمت میں، ٹھیک؟ کبھی ایسا ہوتا کہ اگر بتوں کے حصے میں سے کچھ اللہ والے حصے میں چلا جاتا تو اٹھا کر کے لے لیتے، نکال لیتے، سمجھا؟ لیکن اللہ کے حصے میں سے کچھ اگر بتوں کے حصے میں آ جاتا تو رہنے دیتے، کیا کرتے؟ رہنے دیتے۔ آیا سمجھ میں؟ یعنی فرض کیجئے کفار اور مشرکین کے یہاں کھیتیاں ہوئیں، پھل ٹوٹ کر کے آئے، کھجور ٹوٹ کر کے آئے، اور اس نے کڑیا لگایا، ایک کڑیا اللہ کے لیے، ایک کڑیا بتوں کے لیے، ایک کڑیا کس کے لیے؟ اپنے خرچہ کے لیے، سمجھا؟ اب اگر اللہ والا کڑیا بتوں کے کڑیے میں آ جاتا ٹھیک ہے، رہنے دو، کوئی بات نہیں ہے نا۔ اور کیا ہے، بتوں والا کڑیا اگر اللہ والے کڑیے میں چلا جاتا، تھوڑا مل جاتا، تو اس میں سے نکال لیا کرتے تھے۔ آیا سمجھ میں؟ کبھی ایسا ہوتا کہ کھیتی نہیں ہوئی خاطر خواہ، پھل نہیں آیا خاطر خواہ، آنا ہے 10 کلو نہیں آیا، سمجھا؟ تو اب وہ کیا کرتے تھے، اپنا حصہ تو 3 کلو نکال لینا ہے، نکال لیا، بتوں کا حصہ اس کے بعد پورا کرتے تھے، ہے نا، کہ 3 کلو اس کو ہی مل جائے، اور ہونا چاہیے 9 کلو کھجور، تو ہوا ہے 7 کلو کھجور۔ فرض کرو اگر مان لو کہ ہر سال ہوتا ہے 9 کنٹل کھجور، اور وہ 3 حصہ کرتے ہیں، ایک حصہ اپنے لیے، ایک حصہ اللہ کے لیے، اور ایک حصہ بتوں کے لیے، تو ایک حصہ تو اپنا نکال لیا، پہلے اپنا پیٹ، سمجھا، تب بھگوان کا پیٹ، تو ایک حصہ اپنے لیے پہلے نکال لیا، ایک حصہ بتوں کے لیے نکال لیا، ایک حصہ بچتا تو وہ اللہ کے لیے۔ اب فرض کیجئے کہ 9 کنٹل اگر ہوتا تھا، 3 کنٹل تینوں کا، لیکن 9 کنٹل نہیں ہوا، 7 کنٹل ہوا، تب کیا کرتے؟ 3 کنٹل تو اپنا نکال لیتے، 3 کنٹل بتوں کا نکال لیتے، اور جو گھٹتا اللہ کے نام پر ڈال دیتے، سمجھا؟ کیا جو کمی ہوئی وہ کہتے اللہ کے حصے میں سے گیا، ہے نا؟ تو کبھی ایسا بھی کیا کرتے تھے۔ تو اسی کے تعلق سے یہ آیت ہے، اللہ رب العزت نے مذمت کیا ہے اس کا، کہ دیکھیے وَجَعَلُوا أَيْ كُفَّارُ مَكَّةَ لِلَّهِ مِمَّا زَرَعَ، اور کفار مکہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس کھیتی میں سے اور اس چوپائے میں سے ایک حصہ مقرر کر دیا تھا جو اس نے پیدا کیا۔ کفار مکہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کردہ کھیتی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیدا کردہ جانوروں میں سے ایک حصہ مقرر کر دیا۔ اس طرح معنی کرو گے، کفار مکہ نے اللہ کی پیدا کردہ کھیتی اور اللہ کے پیدا کردہ جانوروں میں سے ایک حصہ مقرر کیا۔ یصرفونہ الی الضیفان، اللہ والا حصہ وہ خرچہ کرتے تھے مہمانوں پر، مسکینوں پر، ولشرکائہم نصیبا، اور اپنے شرکاء کے لیے ایک حصہ مقرر کرتے تھے، ہے نا۔ یصرفونہ الی صدقاتہا، اور وہ اس بتوں والے حصے کو، اپنے شرکاء والے حصے کو، یعنی مورتیوں کے والے حصے کو وہ کہاں خرچہ کرتے تھے؟ خانہ کعبہ کے اندر جو بت رکھے ہوئے تھے ان کے جو خدام ہوا کرتے تھے، کیا صدانہ کہا جائے گا، خانہ کعبہ کے میں رکھے ہوئے بتوں کے خدام، یعنی مہنت، پجاری، ہے نا۔ تو خانہ کعبہ کے اندر جو بت رکھے ہوئے تھے یہ لوگ اس کے پجاریوں کے لیے خرچہ کرتے تھے، کون؟ بتوں والا حصہ۔ فقالوا ھذا للہ بزعمہم، اور وہ کہا کرتے تھے یہ اللہ کا ہے اپنے گمان کے اعتبار سے، ہے نا، یعنی ایک حصے کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ اللہ کا ہے، بالفتح والضم، فتح کے ساتھ اور ضمے کے ساتھ، بزعمہم اور بزعمہم، کیا ہے؟ زے کے فتح کے ساتھ اور زے کے ضمے کے ساتھ، دونوں لغت ہے۔ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا، ایک حصہ تو اللہ کے لیے قرار دیتے اور ایک حصے کے بارے میں کہتے کہ یہ ہمارے شرکاء کے لیے ہے نا۔ کس کے لیے ہے؟ شرکاء کے لیے۔ فَكَانُوا إِذَا سَقَطَ فِي نَصِيبِ اللَّهِ شَيْءٌ مِّن نَصِيبِهَا، اگر اللہ ہی کے حصے میں سے کچھ گر جاتا بتوں کے حصے سے، اللہ کے حصے میں کچھ گر جاتا بتوں کے حصے میں سے، یعنی بتوں کے لیے جو حصہ مقرر کیا، جو کڑیا، اس میں سے کچھ اناج یا کچھ غلے اگر آگے کس کے حصے میں؟ اللہ والے حصے میں، تو التقطوہ، اس کو اٹھا لیتے تھے، ہے نا، اس میں ملا دیتے تھے پھر بتوں میں۔ وَأَوْ فِي نَصِيبِهَا شَيْءٌ مِّن نَصِيبِهِ، یا بتوں کے حصے میں سے کچھ گر جاتا اللہ کے حصے میں، سمجھا، یا کیا ہے
اللہ کے حصے میں سے کچھ گر جاتا بتوں کے حصے میں، اللہ کے حصے میں سے کچھ گر جاتا بتوں کے حصے میں، او فی نصیبہا یا بتوں کے حصے میں، شیء من نصیبہ اللہ کے حصے میں سے کچھ گر جاتا، ترکوہ تو اس کو چھوڑ دیتے ہے نا، یعنی اللہ کے حصے میں سے اگر بتوں کے حصے میں سے گرا تو چھوڑ دیا، اور اگر بتوں کے حصے میں سے اللہ کے حصے میں گر گیا تو اس کو اٹھا لیا، ملا دیا ہے نا۔ تو یہ کام کیا کرتے تھے، یعنی اللہ کا حصہ گھٹ جائے لیکن بتوں کا حصہ نہیں گھٹنا چاہیے، اپنا پیٹ نہیں گھٹنا چاہیے۔ وقالوا ان اللہ غنی عن ھذا، اور وہ کہا کرتے تھے اللہ تو بے نیاز ہے اس سے، ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حصے میں سے کوئی چیز اگر چلی گئی بتوں کے حصے میں تو رہنے دیتے، اور بتوں کے حصے کوئی چیز آ گئی اللہ کے حصے سے نکال کے کہتے اللہ کو اس کی ضرورت نہیں، اللہ تو بے نیاز ہے نا۔ تو کبھی یہ کام کرتے تھے، کبھی یہ کام کرتے تھے کہ پیداوار کے اندر کمی ہوئی تو کمی والا حصہ اللہ پر ڈال دیا کہ اللہ تو بے نیاز ہے، بھگوان کو تو ضرورت ہے اور ہم کو تو ضرورت ہے، بھگوان کو تو رکشا کرنا ہے نا، کیا ہے بھوجن کرانا ہے بھگوان کے۔ تو فرمایا فما کان لشرکائہم فلا یصل الی اللہ، وقالوا ان اللہ، اور وہ لوگ کہا کرتے تھے کہ اللہ تو بے نیاز ہے اس سے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فما کان لشرکائہم فلا یصل الی اللہ، چنانچہ جو ان کے شرکاء کا حصہ ہوتا تھا وہ اللہ کو نہیں پہنچتا تھا، وما کان للہ فهو یصل الی شرکائہم، لیکن جو اللہ کا حصہ ہوتا تھا وہ ان کے شرکاء کو پہنچ جاتا تھا، ہے نا۔ یعنی جو تشریح کیا ہے انہوں نے آیت کے جز کو سامنے رکھ کر کے تشریح کیا ہے کہ بتوں کے حصے میں سے کچھ گر جاتا اللہ کے حصے میں تو نکال لیتے تھے، اور اللہ کے حصے میں سے کچھ گر جاتا بتوں کے حصے میں تو رہنے دیتے تھے۔ تو یہ جو تشریح کیا ہے انہوں نے، تو جملہ جو ہے فما کان لشرکائہم فلا یصل الی اللہ وما کان للہ فهو یصل الی شرکائہم، تو جو اللہ کا حصہ تھا تو اللہ کو، جو شرکاء کا حصہ تھا تو اس میں سے تو اللہ کو پہنچتا نہیں تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حصہ تھا وہ ان کے شرکاء کو پہنچ جاتا تھا، یعنی اللہ کے حصے میں سے مال شرکاء کو دے دیا کرتے تھے لیکن شرکاء کے حصے میں سے مال اللہ کے حصے میں نہیں ڈالا کرتے تھے۔ آیا سمجھ میں؟ یہ ان کا عمل تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ساء ما یحکمون، بہت برا فیصلہ ہے ان کا جو وہ کرتے ہیں، حکمہم ھذا، یعنی ان کا یہ فیصلہ بہت برا ہے۔ بات ختم ہوئی۔ وَكَذَلِكَ كَمَا زَيَّنَ لَهُم مَّا ذُكِرَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ بِالْوَادِ شُرَكَاؤُهُم مِّنَ الْجِنِّ بِالرَّفْعِ فَاعِلُ زَيَّنَ، وفي قراءة ببنائه للمفعول ورفع قتل ونسب الأولاد به وجر شركائهم بإضافته، وفيه الفصل بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول، ولا يضر إضافة القدر إلى الشركاء لأمرهم بهم ليردوهم يهلكوهم وليلبسوا يختلطوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوا فذرهم ما يفترون۔ اور ایسے ہی جیسا کہ ان کے لیے سوار دیا گیا، اور ایسا ہی جیسا کہ ان کے لیے مذکورہ چیزوں کو سوار دیا گیا ان کے شرکاء نے، مشرکین میں سے بہت سو کے لیے، تو بہت مشرکین میں سے بہتوں مشرکین کے لیے ان کے شرکاء نے ان کی اولاد کی قتل کو سوار دیا، سمجھا؟ یعنی اولاد کا قتل کتنا مکروہ عمل ہے، لیکن شیطان نے سمجھا کیا کر دیا، اولاد کے قتل کو بنا سوار کر کے پیش کر دیا کہ عصبیت کی بنیاد پر، آر کی بنیاد پر اس کو قتل کر دیا جائے تاکہ ہماری موچ اونچی رہے، کوئی ہمارا داماد بنے گا، ہماری بیٹی کی شادی کرے گا کوئی، یہ ننگ آر کی بات ہے ہمارے لیے، سمجھا؟ ہم تو وہ بہادر ہے کہ پورے عرب کی عورتوں کو ریپ کرتے رہتے ہیں، سمجھا؟ اور ہماری بیوی بیٹی کے ساتھ کوئی سوئے گا، سمجھا؟ اس طرح کا ننگوار ان کو کیا ہے، جھوٹا ننگوار دلا کر کے شیطان نے مزین کر دیا، اور اس کو موج کیا ہے کی شان بنا دیا، اور کہ اولاد کو جو قتل کرے گا، اپنی بیٹیوں کو بطور خاص دفن کرے گا زندہ، وہ بڑا بہادر مانا جائے گا، ہے نا۔ اور اس کے پیچھے لاجک کیا تھی؟ یہی تھی کہ بھائی ہم تو اتنے بہادر ہیں کہ ہم جس عورت کے ساتھ چاہتے ہیں اس عورت کو اپنے گھر بلا لیتے ہیں یا اس کے یہاں چلے جاتے ہیں، کوئی ہم کو روکتا نہیں ہے، اور ہمارا کوئی داماد بنے گا، ہمارے بیٹی کے ساتھ کیا ہے ہم بستری کرے گا، یہ ہمارے لیے شرم کی بات ہے، ہماری موچ کٹ جائے گی، ٹھیک ہے؟ یہ اس طرح کا لاجک تھا ان کے نزدیک۔ تو فرمایا کہ جیسا کہ ان کے لیے مذکورہ چیزوں کو سوار دیا گیا، یعنی اوپر جو باتیں آئی ہیں مشرکین کے عمل کی، ہے نا،
کہ وہ اپنا پیداوار میں سے حصہ مقرر کرتے تھے، یہ کرتے تھے، وہ کرتے تھے. تو جیسا کہ مذکورہ چیزوں کو ان کے لیے سنوار دیا گیا. زین لکثیر من المشرکین قتل اولادہم، بہت سے مشرکین کے لیے اپنی اولاد کے قتل کو سنوار دیا. کس نے سنوار دیا؟ شرکاؤہم، ان کے شرکا نے. تو زینا فعل معروف ہے، زین لکثیر ہے نا، متن کے اندر نشان زدہ عبارت میں جو زینا ہے نا، اس کا فاعل یہ شرکاؤہم ہے. کیا ہے یہ؟ شرکاؤہم. اور قتل اولادہم یہ بن جائے گا مفعول. کیا بن جائے گا؟ مفعول. جیسا کہ ان کے لیے مذکورہ چیزوں کو سنوار دیا گیا، بہت سے مشرکین کے لیے ان کے شرکا نے ان کے اولاد کے قتل کو سنوار دیا بالوعدے، زندہ دفن کر کے، من الجن یعنی ان کے شرکاء جنی نے یعنی شیاطین نے، بالرفع فاعل زینا، اور رفع کے ساتھ زینا کا فاعل ہے، یعنی شرکا پر جب رفع پڑھیں گے تو زینا کا فاعل بن جائے گا. اسی اعتبار سے ہم معنی کر رہے ہیں نا کہ بہت سے مشرکین کے لیے ان کی اولاد کے قتل کو ان کے شرکا نے یعنی شرکاء شیطانی نے ان کو سنوار دیا. تو شرکا کیا بن جائے گا؟ زینا کا فاعل بن جائے گا. وفی قراءۃ ببناء المفعول، اور ایک قرأت میں مبنی للمفعول ہے یعنی فعل مجہول ہے. کون؟ زینا ہے نا. تو وکذالک کما زین لهم ما ذکر زین لکثیر من المشرکین، ہے نا. دونوں جگہ زینا، دونوں جگہ زینا، یعنی تشریح میں بھی زینا اور متن کے اندر بھی زینا. اور ایک قرأت میں مبنی للمفعول ہے یعنی زین لکثیر من المشرکین، یہ عبارت ہوگی. اس صورت میں کیا ہوگا؟ ورفع قتل، قتل پہ رفع پڑھا جائے گا تو عبارت ہو جائے گی وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلُ. کیا عبارت ہو جائے گی؟ قتل. ورسم الاولاد، اور اولاد کے نسب کے ساتھ تو کیا عبارت ہو جائے گی کہ زُيِّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلُ أَوْلَادَهُمْ. کیا ہو جائے گی عبارت؟ قتل اولادہم. تو قتل بن جائے گا فاعل، کس نائب فاعل کس کا؟ زینا کا. زینا کا نائب فاعل بن جائے قتل، اور اولاد ہم کیا بن جائے گا؟ مفعول بن جائے گا. اور اولاد کے نسب کے ساتھ وجر شرکائہم، شرکا کے جر کے ساتھ اب عبارت ہو جائے گی وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلُ أَوْلَادَهُمْ شُرَكَائِهِمْ. کیا ہو جائے گی عبارت؟ شرکائہم. تو شرکا اے پہ جو زیر آ رہا ہے یہ مضاف الیہ کی وجہ سے. کس وجہ سے ہے؟ مضاف الیہ کی وجہ سے. اور اس کا مضاف کون ہے؟ قتل ہے. کیا ہے اس کا مضاف؟ قتل ہے. سمجھا نہیں؟ اولاد ہے. اس کا مضاف کیا ہے؟ اولاد ہے اس کا مضاف. ٹھیک ہے. تو فرمایا کہ ایک قرأت میں مبنی للمفعول ہے یعنی زینا، اور قتل کے رفع کے ساتھ نائب فاعل بن جائے گا اور اولاد منصوب ہوگا، اور شرکا کے جر کے ساتھ بِإِضَافَتِهِ، سمجھا کہ اس کی اضافت کی وجہ سے، اس کی اضافت کے ساتھ، یعنی قتل کی اضافت شرکائہم کی طرف. کس کی طرف؟ قتل کی اضافت شرکائہم کی طرف ہو جائے گی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ نے قتل کو بنایا نائب فاعل، سمجھا، اس کے بعد آپ مفعول کو لے آئے اولادہم، سمجھا، قتل اولادہم شرکائہم، پھر مضاف الیہ لا رہے ہیں تو مضاف الیہ کے درمیان اولادہم کا فاصلہ ہو گیا. کیا ہو گیا؟ نہیں ہوا. قتل بن گیا مضاف اور شرکائہم بن جائے گا مضاف الیہ، بیچ میں کون آ گیا؟ اولادہم. تو یہ تو فاصلہ ہو گیا ہے نا. تو فرمایا وفیہ الفصل بین المضاف والمضاف الیہ بالمفعول، اس صورت میں مضاف الیہ کے درمیان مفعول کے ذریعے سے فاصلہ ہوگا. سمجھا. تو قتل و مضاف، شرکا مضاف الیہ، اور بیچ میں اولاد کا مفعول بن جائے گا. زینا کا مفعول ہے نا، تو مفعول کا فاصلہ ہوا نا. اور مفعول کا فاصلہ نقصان دہ نہیں ہے. ولا يضر اضافت القتل الى شرکائہم، اور یہ نقصان دہ نہیں ہے. ولا يضر، اور یہ نقصان دہ نہیں ہے نا. وَإِضَافَةُ الْقَتْلِ إِلَى الشُّرَكَاءِ لِأَمْرِهِمْ بِهِمْ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان اپنے اولاد کو قتل کیا ہے، شرکا نے تو اولاد کو قتل نہیں کیا. سوال کیا ہوا کہ اولاد کو قتل کس نے کیا؟ بیٹیوں کو زندہ درگور کس نے کیا؟ اولاد نے. شرکا نے تو قتل نہیں کیا، یعنی شیاطین نے تو قتل نہیں کیا.
تو چونکہ شیطان نے بنا سوار کر کے پیش کر دیا اور حکم دیا شیطان نے ایک طرح سے کہ تم یہ کام کرو، اچھا کام ہے، تمہاری موج بچی رہے گی، ہے نا. تو چونکہ حکم دینے والا، اس کام کو کا وسوسہ ڈالنے والا، اس کام کو بنا سوار کر کے پیش کرنے والا، یہ کون ہوا؟ شیطان ہوا. اس لیے قتل کی نسبت کس کی طرف کی گئی؟ قتل کی اضافت شرکا کی طرف کی گئی. کس کی طرف؟ شرکا کی طرف کی گئی. آیا سمجھ میں؟ تو اب کیا معنی ہوگا کہ وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور ایسے ہی بہت سارے مشرکین کے لیے، سمجھا، سوار دیا گیا قتل اولادہم شرکائہم، قتل اولادہم شرکائہم، ان کے شرکاء کا، ان کے شرکاء کا، ان کی اولاد کو قتل کرنا. سمجھا؟ کیا بن جائے گا؟ ان کے شرکاء کا، ان کی اولاد کو قتل کرنا، چاہے ان کی شرکاء کا قتل کرنا ان کی اولاد کو، ہے نا. تو قتل کی نسبت، قتل کی اضافت کس کی طرف ہو گئی؟ شرکاء کی طرف. تو شرکاء نے تو قتل نہیں کیا ہے، قتل کس نے کیا؟ انسان نے. تو چونکہ شرکاء نے یعنی شیاطین جنی نے، سمجھا، شیطان نے کیا کیا؟ شرکاء جنی کہو یا شیطان کہو، شیطان نے اس مکروہ برے عمل کو بنا سوار کر کے پیش کیا. اس لیے قتل کی اضافت کس کی طرف کی گئی؟ شرکاء کی طرف کی گئی. ٹھیک ہے. تو فاعل میں مرفوع پڑھنے میں کوئی دقت کی بات نہیں ہے. زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قتل اولادہم شرکاؤہم، ہے نا. قرآن کی جو عبارت ہے کیا ہے؟ قتل اولادہم شرکاؤہم. تو ایسے ہی سوار دیا ان کے شرکاء نے اپنی اولاد، ان کی اولاد کو قتل کرنا، ہے نا. ان کی اولاد کو قتل کرنے کو سوار دیا. تو قتل بن جائے گا مفعول اور شرکاء بن جائے گا زیانہ کا فاعل. کوئی دقت کی بات نہیں ہے. سمجھا؟ اور کہ شیطان نے بنا سوار کر کے پیش کر دیا کس کو؟ اولاد کے قتل کرنے کے برے عمل کو. اس میں کوئی دقت نہیں. لیکن جب مجہول پڑھیں گے تو کیا ہو جائے گا کہ عبارت کیا ہو جائے گی؟ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلُ أَوْلَادَهُمْ شُرَكَائِهِمْ. قتل اولادہم شرکائہم معنی کیا ہوگا؟ بہت سارے مشرکین کے لیے سوار دیا گیا ان کے شرکاء کا قتل کرنا. کس کو؟ اپنی اولادوں، ان کی اولادوں کو، ہے نا. تو شرکاء کا قتل کرنا ان کی اولادوں کو. ٹھیک ہے، یہ عبارت ہو جائے گی. اب اس میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ قتل کی اضافت شرکاء کی طرف کیوں کی گئی؟ قتل تو انسان کرتا. پہلے والے میں کوئی سوال نہیں، پہلا والا بے غبار ہے. کیا ہے؟ بے غبار ہے کہ شیطان نے اس برے عمل کو سوار کر کے پیش کر دیا، انسان نے کیا. لیکن یہاں چونکہ قتل کی نسبت کس کی طرف کی گئی؟ شرکاء کی طرف. کیوں کی گئی؟ اس لیے کہ شرکاء جو تھے یعنی شیاطین، سمجھا، ان شیاطین نے حکم دیا انسانوں کو یہ کام کرنے کا، سکھایا، ہے نا. تو اس کی نسبت کی گئی. جیسے کہ اسناد مجازی ہے. کیا ہے؟ بن الامیرو، کیا ہے؟ بن الامیرو القلعہ، امیر نے قلعہ بنایا، امیر نے قلعہ بنایا. تو یہاں پر امیر نے قلعہ بنایا تو امیر کس طرح بناتا ہے؟ ارے حاکم کس طرح بناتا ہے قلعہ؟ بادشاہ کس طرح بناتا ہے؟ مزدور بناتا ہے. کیا بناتا ہے؟ مزدور بناتا ہے. لیکن چونکہ حکم دینے والا کون ہوتا ہے؟ بادشاہ. تو حکم دینے والے کی طرف بھی نسبت کی جاتی ہے. تو یہ اسناد مجازی ہے. ہو گیا؟ سمجھ میں آ گیا نا؟ یہ سب ہے مشکلات الجلالین. کیا ہے یہ؟ مشکلات الجلالین. زندگی باقی رہی تو جتنی جگہ مشکل مقامات ہیں جلالین کے، پہلے یہ ترجمہ پورا ہو جائے، جتنے جگہ مشکل مقامات ہیں جلالین کے اس کا الگ سے سیریز چلائیں گے. سمجھا؟ تمام مشکلات جلالین عنوان ہی رہے گا مشکلات الجلالین، ہے نا. مشکلات جلالین یہ عنوان ہی رہے گا، اور اس میں جہاں جہاں مشکل مقامات ہے سب کی تشریح کر دی جائے گی. لیردوہم تاکہ وہ ان کو ہلاک کر دیں. سمجھا؟ کیا کر دیں؟ تاکہ وہ ان کو ہلاک کر دیں، یعنی شیاطین انسان کو ہلاک کر دیں. وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ اور تاکہ ان پر ان کے دین کو خلط ملط کر دیں.
یعنی یہ شیاطین ایسا بنا سوار کر کے پیش کرتے ہیں برے عمل کو یا سکھاتے ہیں انسان کو تاکہ انسان بھی برباد ہو جائے اسی کی طرح جس طرح شیطان برباد ہو جائے اور دین کو غلط ولط کر دے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ، اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسا نہیں کرتے. فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، آپ ان کو چھوڑیے اور جو چیز وہ کر رہے ہیں ان کو بھی چھوڑیے، درگزر کیجیے، ہے نا. ہاں یہاں بھی نکلے گی وہی عبارت کہ امر بالقتال سے پہلے کی بات ہے. وقالوا هذه انعام وحرث حجر حرام لا يطعمها الا من نشاء من خدمة الاوثان وغيرهم بزعمهم الى حجة لهم فيه وانعام حرمت ظهورها فلا تركب كالسوائب والحمام وانعام لا يذكرون اسم الله عليها عند ذبحها بل يذكرون اسم صنامهم ونسبوا ذلك الى الله افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون. اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ چوپائے اور کھیتیاں حرام ہیں. یہ چوپائے اور کھیتیاں کیا ہیں؟ حرام ہیں. لا یطعمها الا من نشاء، اس کو نہیں کھا سکتے مگر وہی جس کو ہم چاہیں. یہ کھیتیاں اور چوپائے حرام ہیں، سمجھا؟ یہ اس کو کوئی نہیں کھا سکتا. ہاں ہم جس کو چاہیں گے وہی کھا سکتا ہے. ہم کس کو چاہیں گے؟ من خدمت الاوثان، یعنی بتوں کے خدمت گزار، وغیرہم، اور دوسرے لوگ یعنی بتوں کے خدمت گزار یا دوسرے لوگ یعنی مرد اور عورت کے علاوہ دیگر مرد. تو وہ لوگ کچھ کھیتیاں یا کچھ چوپائے کو مختص کر دیا کرتے تھے کہ ان چوپایوں کا گوشت یا ان اناج کو وہی کھا سکتا ہے جس کو ہم چاہیں گے، یعنی بتوں کے خدام، جس طرح ہے نا بتوں کے خدام یا مرد ہی کھائیں گے، عورت نہیں کھائیں گی. بزعمہم، اپنے گمان کے اعتبار سے. ان کی اس سلسلے میں کوئی دلیل نہیں ان کے پاس، ہے نا، ایسا کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے، لیکن وہ ایسا کیا کرتے تھے. کچھ جانوروں کو یا کچھ غلوں کو خاص کر لیا کرتے تھے کہ ہم جس کو چاہیں گے وہی اس کو استعمال کر سکتے ہیں. سب لوگ استعمال نہیں کر سکتے، عورتیں استعمال نہیں کر سکتی، عام مرد استعمال نہیں کر سکتا، بلکہ بتوں کے خدام استعمال کریں گے اس کو. وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا، بہت سارے چوپائے ہیں جن پر سواری حرام قرار دی گئی. فلا ترکبوا، لہذا اس پر سواری نہیں کی جاتی. کالسوائب والحوام، جیسا کہ حامہ اور سائبہ جانور، جیسا کہ سائبہ سمجھا جانور، اور کیا ہے حام جانور، کیا ہے جیسا کہ سائبہ جانور اور حام جانور. ٹھیک ہے، یعنی بحیرہ سائبہ نہیں آ چکا ہے، بحیرہ اور سائبہ وہ جانور، جیسا کہ سائبہ جانور اور بحیرہ جانور. وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ، اور بہت سارے چوپائے ان پر اللہ کا نام نہیں ذکر کرتے ہیں ذبح کرنے کے وقت. بل يذكرون اسم اصنامهم، بلکہ وہ لوگ اپنے بتوں کا نام ذکر کرتے ہیں، بلکہ اس بتوں کا نام ذکر کرتے ہیں، سمجھا. وَنَسَبُوا ذَلِكَ إِلَى اللَّهِ، اور وہ لوگ اس کو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں. وہ لوگ اس کو کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، اس کو گڑھ کر کے. یعنی بہت سارے چوپائے کو کیا کر دیا ہے؟ یعنی اس پر سواری ممنوع قرار دے دیا گیا ہے نا، بتوں کے نام پر اس کو چھوڑ دیا گیا ہے. اس کا چڑھ نہیں سکتے، اس کے دودھ کو استعمال نہیں کر سکتے. بہت ساری مرتبہ ایسا کرتے ہیں کہ چوپایوں کو ذبح کرتے ہیں گوشت استعمال کرنے کے لیے، لیکن اللہ کا نام نہیں لیتے ہیں، بتوں کا نام لیتے ہیں. تو کتنی باتیں آئیں کہ کچھ کھیتیاں اور کچھ چوپائے یہ خاص کر لیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم جس کو چاہیں گے وہی اس کو کھا سکتا ہے، سب لوگ نہیں، یعنی بتوں کے خدام. کبھی ایسا کیا کرتے تھے کہ کچھ چوپائے ایسے چھوڑ دیا کرتے تھے کہ جن کے پشت پر سواری بھی نہیں کیا کرتے تھے، ان کو آزاد کر دیا کرتے تھے بتوں کے نام پر. کبھی ایسا کیا کرتے تھے کہ بتوں کے نام پر ذبح کر دیا کرتے تھے جانوروں کو، اللہ کا نام نہیں لیتے تھے، ہے نا. تو یہ کیا ہے؟ اور یہ ان چیزوں کو وہ ان برے اعمال کو وہ اللہ کی طرف منسوب کرتے تھے کہ اللہ کا حکم ہے کہ جانور کو چھوڑ دو بتوں کے نام پر، اللہ کا حکم ہے کہ غلوں کو چھوڑ دو بتوں کے خدام کے لیے، اللہ کا حکم ہے کہ جانوروں پر سواری نہ کرو، سمجھا. یہ اس کو اللہ کی طرف منسوب کرتے تھے. سیجزیہم بما کانوا یفترون، ان قریب اللہ تعالیٰ ان کو ان کی گڑھی ہوئی باتوں کا بدلہ دے گا، سمجھا. یہ جو گڑھتے ہیں اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کرتے ہیں، اللہ اس کو سزا دے گا. وقالوا ما في بطون هذه الانعام المحرمه وهو السوائب والبهائر خالصة حلال لذكورنا ومحرم على ازواجنا،
أي النساء إن يكن ميتة بالرفع والنصب مع تانيث الفعل وتذكيره فهم فيه شركاء سيجزيهم الله وصفهم ذلك بالتحليل والتعديل أي جزاؤه إنه حكيم في صنعه عليم بخلقه. اور وہ لوگ کہا کرتے تھے کہ ان جانوروں کے ان حرام کردہ جانوروں کے پیٹ میں جو کچھ ہے اور وہ صائبہ ہیں اور بحیرہ ہیں، بحیرہ جانور اور صائبہ جانور، تو ان کے پیٹ میں جو کچھ ہیں وہ خالص ہیں یعنی حلال ہیں ہمارے مردوں کے لیے اور حرام ہے ہماری عورتوں کے لیے. یعنی ان کے پیٹ میں جو بچہ ہے سمجھا، وہ بچہ کیا ہوگا؟ مرد کھا سکتا ہے، عورتیں نہیں کھا سکتی ہیں. ان یکم میتتن، لیکن اگر یہ فطری طور پر مر جائے یہ جانور، سمجھا، یہ کیا ہو جائے؟ یہ جانور مر جائے، ذبح کر کے صرف مرد کھائے گا عورت نہیں، لیکن اگر اپنے سے مر جائے گا تو سب کھائے گا. کیا کرے گا؟ وہ سب کھائے گا، ہے نا. اور وہ لوگ کہا کرتے تھے کہ ان جانوروں کے پیٹ میں جو کچھ ہے یعنی صائبہ جانور کے اور بحیرہ جانور کے، تو وہ حلال ہے ہمارے مردوں کے لیے اور حرام ہے ہماری بیویوں کے لیے اگر وہ مردار ہو رفع کے ساتھ اور نصب کے ساتھ. سمجھا؟ ان یکم میتتن اور میتتن دونوں، ان یکم میتتن اگر وہ مردار ہو رفع کے ساتھ اور نصب کے ساتھ اور ما تانیث الفعل، فعل کی تانیث کے ساتھ. ان تکن میتتن اگر میتتن پڑھیں گے تو تکن رفع ہوگا، ہے نا، تاکہ مطابقت ہو جائے. سمجھا؟ تکونوں کے اسم میں اور فعل داخل اسم میں مطابقت ہو جائے. اور اگر خبر پڑھیں گے ان یکم تو ان یکن پڑھیں گے، ان یکم میتتن، ہے نا. تو فرمایا کہ اگر وہ مردار ہو رفع کے ساتھ ہی پڑھ سکتے ہیں میتتن اور نصب کے ساتھ بھی. جب رفع کے ساتھ پڑھیں گے تو فعل کو مؤنث لائیں گے اور جب نصب کے ساتھ پڑھیں گے تو فعل کو مذکر مانیں گے. فہم فیہ شرکاء، تو اگر یہ مردار ہو جائے تو اس میں سب برابر ہیں یعنی مرد اور عورت سب کھا سکتے ہیں. ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ بدلہ دے گا ان کی گڑھی ہوئی باتوں کا، ان کے اس وصف کا. ان قریب اللہ تعالیٰ ان کو بدلہ دے گا ان کے اس بیان کرنے کا، یعنی بالتحلیل والتحریم، یعنی حلال قرار دینے کا اور حرام قرار دینے کا. جس جانور کو چاہا جس کے لیے حلال قرار دے دیا، جس جانور کو چاہا جس کے لیے حرام قرار دے دیا گیا، ہے نا. تو یہ جو عمل انہوں نے کیا کہ اپنے مرضی کا حلال بنایا، اپنے مرضی کا حرام بنایا، اپنے مرضی سے کچھ طبقے کے لیے جائز قرار دیا، کچھ طبقے کے لیے ناجائز قرار دیا. مردوں کے لیے جانور کو کھانا جائز قرار دیا گیا، عورتوں کے لیے کیا اس کو ناجائز قرار دیا. یہ جو کیا اللہ تعالیٰ اس پر بدلہ دے گا، جزاہ اس کو بدلہ دے گا. بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ حکمت والا، اپنی کاریگری میں جاننے والا اپنی مخلوق کو. قد خسر الذين قتلوا بالتخفيف والتشديد اولادهم بالواد صفا جهلا بغير علم وحرموا ما رزقهم الله مما ذكر افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. تحقیق کے نقصان اٹھایا ان لوگوں نے جنہوں نے قتل کیا اپنی اولاد کو زندہ درگور کر کے، جہالت کی وجہ سے، بغیر علم کے. قتلوا بالتخفیف والتشدید، قتلوا اب بھی پڑھ سکتے ہیں تخفیف کے ساتھ اور تشدید کے ساتھ. قتلوا، قتل یقتل، تقتیل باب تفعیل سے اور قتل مجرد سے. تحقیق کے نقصان اٹھایا ان لوگوں نے جنہوں نے قتل کیا تخفیف کے ساتھ اور تشدید کے ساتھ. قتلوا میں تخفیف بھی پڑھ سکتے ہیں اور تشدید بھی. اپنی اولاد کو زندہ درگور کر کے جہالت کی وجہ سے، بغیر علم کے. وحرموا ما رزقهم الله مما ذكر افتراء على الله، اور ان لوگوں نے حرام قرار دیا اس چیز کو جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا تھا ان کو رزق کے طور پر. سمجھا؟ مذکورہ چیزوں کو یعنی جانور ہو یا اناج ہو، اللہ تعالیٰ نے مذکورہ چیزوں کو بطور رزق کے دیا. لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ حلال کو حرام قرار دیا، حرام کو حلال قرار دیا ان لوگوں نے، ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بطور رزق کے جو چیز دیا تھا تو اس رزق کی چیزوں میں سے بہت ساری چیزوں کو اپنے اوپر حرام قرار دے دیا یا ایک طبقے پر حرام قرار دے دیا. افتراء اللہ پر جھوٹ گڑھتے ہوئے. قد ضلوا وما كانوا مهتدين، اور تحقیق کہ وہ لوگ گمراہ ہو گئے اور وہ ہدایت یافتہ نہیں ہے. یعنی ایک تو ان لوگوں نے ناحق اپنی اولاد کو قتل کیا، زندہ درگور کیا، تو اس کا جرم ان کو ملے، اس کا بوال ان کو جھیلنا پڑے گا، سزا ملے گی، ان کو نقصان اٹھایا. اور دوسری چیز انہوں نے کیا کیا کہ جو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور رزق دی تھی کھانے پینے کے لیے، ان سے فائدہ اٹھانے کے لیے، جانور دیا تھا سواری کرنا ہے، بتوں کے نام پر چھوڑ دیا، سواری ترک کر دیا. جانور دیا تھا دودھ استعمال کرنا ہے، بتوں کے نام پر آزاد کر دیا، چھوڑ دیا. جانور دیا تھا کہ مرد عورت سب ذبح کر کے گوشت کھا سکتے ہیں، لیکن انہوں نے کیا کر دیا؟ عورتوں کو چھاڑ دیا، مردوں کے لیے خاص کر دیا، اور کہا کہ اگر خود مر جائے گا جانور تب عورت کھا سکتی ہے. سمجھا؟ اس طرح جو انہوں نے کیا اللہ تعالیٰ اس پر کیا کرے گا؟ بدلہ دے گا ان کو. سمجھا؟ اور ایسا کر کے وہ کیا ہو گئے؟ گمراہ ہو گئے.
یقیناً وہ چیز، یقیناً وہ قیامت اور عذاب جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے آنے والا ہے یقینی طور پر، اور تم عاجز نہیں کر سکتے، یعنی ہمارے عذاب سے چھوٹ نہیں سکتے۔ آپ ان سے کہیے کہ میری قوم تم اپنی حالت پر عمل کرتے رہو، میں بھی عمل کر رہا ہوں اپنی حالت پر، ان قریب تم جان لو گے۔ من موصولہ ہے اور علم کا علم تعلمون ہے نا، تو علم مصدر ہوا تو تعلمون جو ہے اس کا مفعول ہے۔ ان قریب تم جان لو گے کہ کون ہے وہ جس کے لیے آخرت کا بہترین انجام ہے، یعنی دار آخرت کے اندر بہترین انجام ہے۔ کیا ہم یا تم بلا شبہ ظالم لوگ فلاح نہیں پا سکتے، یعنی کافر لوگ۔ اور کفار مکہ نے اللہ کی پیدا کردہ کھیتیوں اور اللہ کے پیدا کردہ جانوروں میں سے ایک حصہ مقرر کیا تھا، اس کو وہ مہمانوں پر اور مسکینوں پر خرچہ کرتے تھے، اور اپنے شرکاء کے لیے ایک حصہ مقرر کیا تھا جس کو وہ بتوں کے خدام کی طرف خرچ کرتے تھے، خداموں پر خرچہ کرتے تھے، اور وہ لوگ کہا کرتے تھے کہ یہ اللہ کا ہے، اپنے گمان کے اعتبار سے زام اور زوم یعنی فرفا کے ساتھ اور ذاکے ضمے کے ساتھ، اور یہ ہمارے شرکاء کا ہے۔ چنانچہ جب اللہ کے حصے میں سے کوئی چیز گر جاتی، جب اللہ کے حصے میں کوئی چیز گر جاتی بتوں کے حصے میں سے، چنانچہ جب بتوں کے حصے میں سے اللہ کے حصے میں کوئی چیز گر جاتی تو اس کو اٹھا لیتے، یا اللہ کے حصے میں سے بتوں کے حصے میں کوئی چیز گر جاتی تو اس کو چھوڑ دیتے، اور وہ کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تو اس سے بے نیاز ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے شرکاء کا جو حصہ ہوتا وہ اللہ کو نہیں پہنچتا تھا، اور اللہ کا جو حصہ ہوتا وہ ان کے شرکاء کو پہنچ جاتا تھا۔ بہت برا حکم تھا ان کا، بہت برا فیصلہ تھا ان کا۔ ایسے ہی جیسا کہ ان کے لیے مذکورہ چیزوں کو سوار دیا گیا، مشرکین کے لیے ان کی اولاد کے قتل کو ان کے شرکاء نے سوار دیا، ان کی اولاد کے قتل کو زندہ درگور کر کے ان کی اولاد کے قتل کو ان کے شرکاء نے سوار دیا، یعنی شرکاء جنی نے یعنی شیاطین نے رفع کے ساتھ قتل کا ہے، شرکاء کے رفع کے ساتھ یہ زینہ کا فاعل ہے، اور ایک قرأت میں مبنی للمفعول یعنی فعل مجہول زینا، اور ایک قرأت میں فعل مجہول کے ساتھ اور قتل کے رفع کے ساتھ اور اولاد کے نسب کے ساتھ اور شرکاء کے جر کے ساتھ قتل کے شرکاء کی طرف اضافت کی وجہ سے، اور اس کے اندر فصل ہے مضاف مضاف الیہ کے درمیان مفعول کے ذریعے سے، اور یہ نقصان نہیں دیتا عبارت میں۔ اور قتل کی اضافت شرکاء کی طرف اس لیے ہے کہ شرکاء ہی نے اس کو حکم دیا تھا تاکہ وہ ان کو ہلاک کر دیں، اور قتل کی اضافت شرکاء کی طرف شرکاء کے ان کو حکم دینے کی وجہ سے تاکہ وہ ان کو ہلاک کر دیں اور ان پر ان کے دین کو خلط ملط کر دیں۔ اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے، تو آپ ان کو چھوڑیے اور ان کی گڑھی ہوئی باتوں کو۔ اور وہ لوگ کہا کرتے تھے کہ یہ چوپائے اور کھیتیاں حرام ہیں، اس کو نہیں کھا سکتے مگر وہی جس کو ہم چاہیں گے، یعنی بتوں کے خدام اور دیگر لوگ ان کے گمان کے اعتبار سے ان کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں، اور بہت سارے چوپائے ہیں جن کی سواری کو حرام قرار دیا گیا، لہذا اس پر سواری نہیں کی جاتی، جیسا کہ صاحبہ جانور اور بحیرہ جانور، اور بہت سارے چوپائے ایسے ہیں جن کے پر اللہ کا نام نہیں لیتے ہیں ذبح کرنے کے وقت، بلکہ اپنے بتوں کے نام کا ذکر کرتے ہیں اور اس کو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، اس پر کرتے ہوئے ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی گڑھی باتوں پر ان کو بدلہ دے گا۔ اور وہ لوگ کہا کرتے تھے کہ ان چوپایوں کے پیٹ میں جو چیزیں ہیں، ان حرام چوپایوں کے پیٹ میں جو کچھ ہے، اور وہ صاحبہ اور بحیرہ ہیں، یہ خالص ہیں ہمارے مردوں کے لیے، یعنی جن بتوں کو جن جانوروں کو انہوں نے آزاد کیا، سمجھا؟ اگر مادہ ہے اور وہ حمل سے ہے، اس کے پیٹ میں بچہ ہے، تو اس کے بارے میں کرتے تھے۔ اور وہ لوگ کہا کرتے تھے کہ ان حرام جانوروں میں سے، ان حرام جانوروں کے پیٹ میں، اور وہ صاحبہ اور بحیرہ ہیں، کہا کرتے تھے کہ جو کچھ ہے وہ خالص ہے، یعنی ہمارے مردوں کے لیے حلال ہے، اور حرام ہے ہماری عورتوں کے لیے، لیکن اگر وہ مردار ہوگا رفع کے ساتھ اور نسب کے ساتھ، میتتن اور میتتن، فعل کے مؤنث ہونے کے ساتھ اور فعل کے مذکر ہونے کے ساتھ، یکن اور تکن دونوں، تو یہ اس میں شرکاء تو اس میں شریک ہوں گے، یعنی اگر یہ مردار جانور ہو تو اس میں مرد عورت شریک ہو جائیں گے۔ ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس گڑھی ہوئی باتوں کا ان کو بدلہ دے گا، یعنی حلال کرنے کی وجہ سے اور حرام کرنے کی وجہ سے اللہ ان کو بدلہ دے گا۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ حکمت والا اپنی کاریگری میں اور جاننے والا ہے اپنی مخلوق کو۔ تحقیق کے نقصان اٹھایا ان لوگوں نے جنہوں نے قتل کیا اپنی اولاد کو جہالت کی وجہ سے، قتل و تخفیف کے ساتھ اور قتل و تشدید کے ساتھ،
بغیر علم کے، اور انہوں نے حرام قرار دیا اس چیز کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا تھا۔ مذکورہ چیزوں میں سے مذکورہ چیزیں اللہ پر جھوٹ کرتے ہوئے تحقیق کے یہ گمراہ ہو گئے اور وہ ہدایت یافتہ نہیں۔